آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دو باتیں. برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجئے. نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے. آج کی دو باتوں میں ہم عثمانیوں کی کچھ بے مثال اور بے نظیر عادات آپ کو بتائیں گے، جن میں سے پہلی عادت ہے قہوہ اور پانی. جب عثمانی ترکوں کے پاس کوئی مہمان آتا تو وہ اسے اس کے سامنے قہوہ اور سادہ پانی پیش کر دیتے تھے. اگر مہمان پانی کی طرف ہاتھ بڑھاتا تو وہ سمجھ جاتے کہ مہمان کو کھانے کی طلب ہے، تو پھر وہ اپنا بہترین کھانے کا انتظام کرتے تھے. لیکن اگر وہ قہوے کی طرف ہاتھ بڑھاتا تو وہ جان لیتے کہ مہمان کو کھانے کی حاجت نہیں ہے، اس لیے وہ قہوہ پینا چاہتا ہے. ایک عادت یہ بھی تھی کہ گھر کے باہر پھول رکھتے تھے. اگر کسی گھر کے باہر پیلے رنگ کے پھول رکھے نظر آتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس گھر میں مریض موجود ہے. آپ اس مریض کی وجہ سے گھر کے باہر شور شرابہ نہ کریں اور عیادت کو آ سکتے ہیں. اور اگر گھر کے باہر سرخ پھول رکھے ہوتے تو اشارہ ہوتا ہے کہ گھر میں بالغ لڑکی ہے، لہٰذا گھر کے آس پاس بازاری جملے نہ بولے جائیں. اور اگر آپ پیغام نکاح لانا چاہتے ہیں تو آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں. اسی طرح عثمانیوں کی ایک عادت اور بھی تھی کہ ان کے گھر کے باہر جس طرح آج کل گھنٹی لگی ہوتی ہے، اس طرح دو ہتھوڑے رکھے ہوتے تھے، ایک بڑا اور ایک چھوٹا. اگر بڑا ہتھوڑا بجایا جاتا تو اس کا اشارہ ہوتا ہے کہ گھر کے باہر مرد آیا ہے، لہذا گھر کا مرد باہر جاتا تھا. اور اگر چھوٹا تھوڑا بجتا تو معلوم ہوتا کہ باہر خاتون موجود ہے، لہذا اس کے استقبال کے لیے گھر کی کوئی خاتون دروازہ کھولتی تھی. اسی طرح عثمانیوں میں صدقہ بہت زیادہ تھا. عثمانی ترکوں کے صدقہ دینے کا انداز بھی کمال تھا کہ ان کے مالدار لوگ سبزی فروش یا دکانداروں کے پاس جا کر اپنے نام سے کھاتا کھلوا لیتے تھے، اور جو بھی حاجت مند سبزی یا راشن لینے آتا تو دکاندار اس سے پیسے لیے بغیر اناج و سبزی دے دیتا تھا، یہ بتائے بغیر کہ اس کا پیسہ کون دے گا. کچھ وقت بعد وہ مالدار پیسہ ادا کر کے اپنا کھاتا صاف کروا دیتا تھا. اسی طرح عثمانی ترکوں کے ہاں ایک نوکری کی ٹوکری ہوتی تھی. وہی نوکری کی ٹوکری زیادہ تر نان بائی یا تندور یا روٹی لگانے والوں کے پاس ہوتی تھی، جس میں امیر لوگ آ کر روٹی خرید کر نیکی کی ٹوکری میں رکھوا دیتے تھے اور مستحق لوگ اپنی ضرورت کے مطابق آ کر وہاں سے فری روٹی لے کے جایا کرتے تھے. اسی طرح اگر کوئی کسی عثمانی ترک کی عمر 63 سال سے بڑھ جاتی اور اس سے کوئی پوچھتا تو آپ کی عمر کیا ہے، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حیا اور ادب کرتے ہوئے یہ نہ کہتا کہ میری عمر 63 سال سے زیادہ ہو گئی ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے گئے تو اس وقت ان کی عمر 63 سال تھی، بلکہ وہ یہ کہتا کہ بیٹا ہم حد سے آگے بڑھ چکے ہیں. اللہ اللہ، کیسا ادب، کیسا عشق تھا ان لوگوں کا، کیسی بہترین عادات تھی ان لوگوں کی. یہی وجہ تھی کہ عالم کفر نے سلطنت عثمانیہ کو غداروں سے مل کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، مگر سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر بیدار ہوگا. اللہ حافظ. آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دو باتیں. برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجئے. نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے.